جب فلموں میں جنگ کو جیتنا آسان کر کے دکھایا جائے گا اور اپنے حریف کو کمزور دکھایا جائے گا، اور ان موویز کو دیکھنے والے جب نوجوان آرمی میں بھرتی ہوں گے اور جب ان آرمی والوں کی دوسری آرمی والوں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی تو جو آپ کے رافیل ہیں وہ تو گریں گے ہی نا۔ بالی ووڈ کی ایک اور حماقت تو خیر نہیں کہہ سکتے، اب تو بالی ووڈ کی ایک عادت بن گئی ہے۔ 23 جنوری کو بالی ووڈ کی ایک بے وقوفی سینما ہالز میں دکھائی جائے گی جس کو دیکھنے کے لیے لوگ پیسہ خرچ کر کے آئیں گے۔ آج ہم بات کریں گے بالی ووڈ کی ایک ایسی مووی جو سچ کا لبادہ اوڑھے اپنا جھوٹ بیچنے آ رہی ہے۔ میری مراد سنی دیول کی اپ کمنگ مووی بارڈر 2۔ غدر 2 کی ہنسی ابھی تک رکی ہی نہیں تھی کہ اب ہمیں پھر سے بارڈر 2 پہ ہنسنے کا موقع ملے گا۔ ایک روز پہلے اس کا ٹریلر جاری ہوا اور بالی ووڈ نے ہمیں یقین دلاتے ہوئے بتایا کہ اس کے پاس کہانیوں کی کمی ہو یا نہ ہو، پر اس کے پاس ڈراموں کی کمی بالکل نہیں ہے۔ بالی ووڈ کی ایک عادت بن چکی ہے کہ جب کوئی کہانی نہ ملے تو وردی پہنا دو، سرحد دکھا دو اور دشمن کا نام لے کر شور مچا دو۔ بالی ووڈ نے معمول بنا لیا ہے، کبھی چائنا کے خلاف مووی بنا دو تو کبھی پاکستان کے خلاف ایک جھوٹی کہانی دکھا کر دیش بھکتی والا چورن بیچ دو۔ ہر سال بالی ووڈ کم از کم 3 سے 4 موویز بناتی ہے پیٹریوٹزم، حب الوطنی کے نام پر، لیکن حقیقت زیرو۔ پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سنی دیول کے بارے میں۔ اس بندے کی پرفارمنس ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے، پہلے چیخنا، پھر روتے ہوئے ہاتھ اٹھانا اور مووی کے آخر میں دشمن کو 2 مکے مار کر پوری کی پوری جنگ کو جیت لینا۔ لگتا ہے بالی ووڈ میں جنگ جیتنے کے لیے اب بندوقوں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، وہ سنی دیول کی آواز کے ذریعے جنگ جیت سکتے ہیں۔ میں انڈین گورنمنٹ کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ مئی 2025 میں جو آپ کا حال ہوا، اگر تو آپ اپنے سپاہیوں کی بجائے سنی دیول کو بارڈر پر بھیجتے تو جو آپ 6-0 سے پاکستان سے ہارے ہیں اور جو آپ کا ایک رافیل ضائع ہوا ہے، آپ اس سے بچ سکتے تھے۔ اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ سنی دیول بارڈر پر آتے اور وہ چیختے، اور اس کی چیخیں سن کر جو پاکستان کی آرمی ہے یا جو وہاں پہ سولجرز کھڑے ہوئے تھے وہ اسے چیختا دیکھ کر ہنسنے لگ جاتے تو آپ کا رافیل کوئی بھی نہ گراتا۔ میں آپ سب کو ایک بات بتا دوں، اتنی جنگیں پوری دنیا میں نہیں ہوئی جتنی جنگوں پر بالی ووڈ موویز بنا چکا ہے۔ کبھی غدر، کبھی میجر، تو کبھی شیر شاہ، تو کبھی وار، کبھی فائٹر، اور اب ایک نیا شوشہ بارڈر۔ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا بالی ووڈ سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے صرف انڈیا کی پاکستان اور چائنا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، باقی ممالک کی آپس میں جنگیں نہیں ہوئی؟ رشیا اور یوکرین ابھی تک جنگ میں انوالو ہیں، پر ان دونوں ممالک نے کبھی بھی آپ کی طرح جھوٹی دیش بھکتی نہیں بیچی۔ CIA اور MI6 کے ایجنٹس سارا سال آپس میں لڑتے رہتے ہیں، پر انہوں نے کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کی جیسے آپ ہر سال 3 سے 4 مرتبہ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا اور امریکہ کے آپس میں اختلافات ہیں، مگر ان دونوں ممالک نے کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کی کہ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جائے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ہر بار انڈیا خود ہی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے، اپنے 40 سے 50 سولجرز مرواتا ہے، اپنے طیارے گرواتا ہے، رافیل گرواتا ہے، پھر اس کے بعد صلح نامہ لے کے UN کے دفتر میں پہنچ جاتا ہے، یا تو پھر سفید پرچم لہرا دیتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں تمہاری حقیقت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جنگوں پہ موویز نہ بنائیں، آپ بالکل بنائیں، پر جھوٹ کو سچ بنا کر پیش نہ کریں۔ اس سے آپ اپنی قوم کو تعلیم نہیں دے رہے بلکہ انہیں ایک دھوکہ دے رہے ہیں، اور بالی ووڈ کا یہ معمول بن چکا ہے کہ وہ کئی سالوں سے انڈین جو نیشن ہے ان کو دھوکہ دیتی آ رہی ہے، اور نہ جانے وہ آگے کب تک ان کو دھوکہ دے گی۔ میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا بالی ووڈ سے کہ پاکستان اور چائنا کی جو گورنمنٹس ہیں ان کو اور کوئی کام نہیں ہے، وہ اور کوئی کام نہ کریں، بس انڈیا سے جنگ لڑتی رہیں تاکہ
उन जंगों की स्टोरीज़ को देखकर आप उनसे इंस्पायर्ड होकर मूवीज़ बनाती रहें, घुमा फिरा के उसमें अपना झूठ और मिर्च मसाला डालते रहें और उसमें अपनी जो एक देशभक्ति वाला आपके पास एक पैट्रियटिज़म वाला एक मसाला है, आप उसमें वो ऐड करते रहें। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज तक टॉलीवुड और कॉलीवुड दोनों ने मतलब तमिल, मद्रास और तेलुगु की जो मूवीज़ हैं कभी भी वो वार बेस्ड नहीं बनी, फिर भी वो बॉलीवुड की जो हिट मूवीज़ हैं उनसे ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं। और आपका हाल ये है कि जब आपसे कमाई ना हो, जब आपकी मूवीज़ फ्लॉप होना स्टार्ट कर दें तो आप किसी बंदे को वर्दी पहना देते हैं, आप किसी मुल्क का बॉर्डर दिखाना शुरू कर देते हैं, किसी भी स्टोरी को ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड करके उसमें झूठ वाला मसाला डाल के उसे बेचना शुरू कर देते हैं। मुझे मसला इस बात से है कि जब भी दोनों ममालिक के हालात थोड़े बेहतर होने लगते हैं, दोनों ममालिक की जो अवाम हैं उनमें जो जहर उगलने वाले हैं वो जब कम होने लगते हैं, तो या तो बॉलीवुड की जानिब से या फिर सनी देओल की जानिब से कोई ना कोई ऐसी हरकत हो जाती है जिससे दोनों ममालिक की जो अवाम है वो फिर से दूर होना शुरू हो जाती हैं। दोनों ममालिक की इकानमी स्टेबल हो ही रही होती है कि फिर ऐसी कोई हरकत सामने आ जाती है जिसकी वजह से फिर दोनों ममालिक की अवाम और इकानमी का बेड़ा गर्क हो जाता है। मैं बॉलीवुड को कहना चाहूँगा कि अब बस कर दें, वर्दी दिखा के और सरहद दिखा के आपने बहुत सारा पैसा बना लिया, अब इस तरह से पैसा कमाना छोड़ दें, कोई नई स्टोरीज़ ले आएँ, उन पे मूवीज़ बनाएं, उनको चलाएं, कुछ अपने ही हमसायों से सीख लें, तेलुगु और तमिल वालों को देख लें कि वो किस तरह की मूवीज़ बना रहे हैं, आप उनसे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले लें। एक ही काम आपको आता है कि जब आपसे कुछ ना हो पाए तो आप किसी ना किसी बंदे को वर्दी पहना देते हैं। तो जो आपकी मूवी आने वाली होती है उसका ट्रेलर देख के ही पता चल जाता है कि आपने उस मूवी के अंदर क्या हरकतें की होंगी और उसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा। बाकी आप दोस्तों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।